عزیز طلباء و طالبات، غزل میں ہم پڑھ رہے تھے آج ولی اورنگ آبادی کی غزل کو۔ ولی اورنگ آبادی کون تھے اور انہوں نے غزل میں کیا کام کیا ہے، یا انہیں اردو غزل میں کیا مقام حاصل ہے، یہ آج ہم دیکھیں۔ ولی کے نام اور وطن کے بارے میں اختلاف ہے۔ اہل گجرات انہیں گجرات کا باشندہ ثابت کرتے ہیں، اور اہل دکن کی تحقیق کے مطابق ان کا وطن اورنگ آباد ہے۔ ولی کے اشعار سے دکنی ہونا ثابت ہے۔ ولی اللہ ولی سلطان عبداللہ قطب شاہوں کے 7واں فرما رواں کے عہد میں 1666 عیسوی میں اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد حصول علم کے لیے احمد آباد آ گئے، جو اس زمانے میں علم و فن کا مرکز تھا۔ وہاں حضرت شاہ ولی الدین کے خانقاہ کے مدرسے میں داخل ہو گئے۔ ولی کی عمر کا بیشتر حصہ احمد آباد میں گزرا۔ اس شہر کے فراق میں انہوں نے ایک پردرد خطہ بھی لکھا۔ ولی نے گجرات، سورت اور دہلی کا سفر بھی کیا۔ اس کے متعلق اشارے ان کے کلام میں موجود ہیں۔ دہلی میں ولی کی سعد اللہ گلشن سے ملاقات ہوئی تو وہ ان کا کلام دیکھ کر بہت متاثر ہوئے اور مشورہ دیا کہ ان تمام مضامین کو جو فارسی میں بیکار پڑے ہیں، ریختہ کی زبان میں کام لانا چاہیے۔ تاہم یہ بات متنازع ہے اور اردو نقاد اور محقق شمس الرحمن فاروقی کا خیال ہے۔ کتاب اردو کا ابتدائی زمانہ کے محض دہلی والوں کی امپریلزم کا نتیجہ ہے، کیونکہ اردو کے اولین تذکرہ نگار میر تقی میر اور خیم چاند پور یہ بات تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھے کہ کوئی خارجی آ کے دہلی میں اردو غزل کا آغاز کرے۔ اس لیے سعد اللہ گلشن والا واقعہ ایجاد کیا گیا تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے اصل میں الٹا دہلی والوں نے یعنی سعد اللہ گلشن نے ولی کو شاعری سکھائی تھی۔ دوسرا مشورہ یہ دیا کہ دکنی الفاظ کا استعمال کم کرو اور ان کی جگہ فارسی کے شیریں الفاظ کا انتخاب۔ ولی کو اردو شاعری کا بابا آدم بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ تو جب اپنی ریختہ زبان کو لے کر گئے اور وہاں جب ان لوگوں نے ولی کی شاعری کو سنا سمجھا تو وہ جب تک اس عہد تک فارسی زبان میں شعر کہنے کو بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی، لیکن جب ولی اورنگ آبادی کی شاعری کو جب انہوں نے سنا تو وہ حیرت میں پڑ گئے اور وہ یہ سوچنے لگے کہ اس زبان میں بھی اس اعلیٰ پائے کی شاعری کی جا سکتی ہے۔ تو وہاں سے لوگوں نے ان کی شاعری کی طرز پر شعر کہنا شروع کیا اور وہاں سے اردو زبان میں غزل کہنا شروع ہوا۔ اسی لیے ولی اورنگ آبادی کو اردو شاعری کا بابا آدم بھی کہا جاتا ہے۔ غالب میر تقی میر نے بھی اس بات کا ان کی شاعری کا اعتراف کیا ہے۔ میر تقی میر نے بھی کہا ہے کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے وقت میں کوئی میر بھی تھا، اور میر کہتے ہیں کہ کوئی باشندہ دکن کا تھا۔ یعنی اس طریقے سے ہر ایک نے یہاں پر ریختہ کے تعلق سے اور ولی اورنگ آبادی کے بابا آدم ہونے کے ثبوت پیش کیے ہیں۔ ولی اورنگ آبادی نے دکنی انداز میں ریختہ کی شروعات کی اور اس میں بہت اچھے سے اچھا یہاں پر اپنی بات کو پیش کیا ہے۔ ان کی شاعری میں اردو الفاظ زیادہ ملتے ہیں۔ انہوں نے دکنی لہجے کا استعمال کیا اور شمالی ہند میں اس بات کو پہنچایا کہ دکن میں بھی اردو شاعری بہت بہتر طریقے سے کی جاتی ہے۔ اور اردو شاعری کے متعلق ولی اورنگ آبادی نے اپنے اشعار میں بار بار اس بات کا ذکر کیا ہے کہ دکن میں یا اردو زبان میں بھی بہترین شاعری کی جا سکتی ہے۔ چونکہ ولی اورنگ آبادی دکن سے اورنگ آباد سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے ان پر بہت سارے اختلافات بھی لائے گئے کہ یہ گجرات سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا گجرات میں کہ ہے ولی گجراتی ہے۔ لیکن بہت ساری تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ یقیناً وہ گجرات میں بہت سارا وقت گزارا ہے علم و فن حاصل کرنے میں،
لیکن وہ بنیادی طور پر دکن کے شہر اورنگ آباد سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی شاعری میں ایک قسم کا خلندر پن ہے، صوفی انداز بھی ہے، اور انہوں نے غزل کے ذریعے اپنی شاعری عشق حقیقی کا ذکر بھی کیا ہے۔ ان کے مختلف موضوعات بھی ہے، جیسا مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے، یعنی ایسے بنیادی جو چیزیں ہیں، انسان کے بنیادی باتوں کا، بنیادی ضرورتوں کا ذکر انہوں نے اپنی شاعری میں کیا ہے۔ اسی لیے ان کی شاعری میں جہاں مختلف ضروری موضوعات بھی ملتے ہیں، وہیں عشق حقیقی کے بھی موضوعات ان کے پاس ہمیں نظر آتے ہیں۔ اسی لیے انہیں اردو شاعری کا اور اردو غزل کا بابا ادب بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہم یہاں پر ولی اورنگ آبادی کا ذکر کیے ہیں، کل ہم ان کی غزل اور اس کی تشریح کا یہاں پر مطالعہ کریں گے۔